وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سب دوست محبت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لائق سب تعظیم و تکریم قابل اعزاز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، محترم مولانا نذیر احمد صاحب جو میرے خیال تشریف لے گئے ہیں، رابطے میں وہ مجھ سے رہے، یہاں آ کر پتہ چلا کہ یہاں پر مولانا غلام رسول صاحب اور ان کے کچھ دوستوں کی کاوش اور محنت سے یہ عظیم الشان اجتماع جو ختم نبوت کے مقدس عنوان پر معنون ہے، اور ان کا طے یہ تھا کہ 10 بجے ہم دعا کر دیں گے، تو اب بہتر یہی ہے کہ 10 منٹ کے بعد ہم دعا کر دیں، کیونکہ وقت ان کا یہی تھا۔ اس سے اوپر جو وقت ہوگا، اگر میں کوئی خدا نخواستہ بات کروں گا آپ سے، تو وہ آپ کی اور میری محبت کی ہوگی، جلسے والوں کی نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان کا ٹائم تو 10 بجے ختم ہو جائے گا۔ عنوان ہے عقیدہ ختم نبوت، اور اسی پر میں نے آپ سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ قرآن مجید میں 100 آیات ایسی ہیں جن میں عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا گیا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں علامہ جسٹس تقی عثمانی کے والد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے بھی مفتی اعظم رہے اور پاکستان کے بھی مفتی اعظم رہے، اور پاکستان بننے کے بعد ریڈیو پاکستان پر سب سے پہلا درس قرآن انہوں نے دیا، ان کے اسی درس قرآن کی آج 8 جلدیں تفسیر معارف القرآن کے نام سے چھپی ہوئی ہیں۔ انہوں نے اپنے استاد انور شاہ کشمیری کے کہنے پر، جس وقت شاہ صاحب مقدمہ بہاولپور میں آئے تھے تو مفتی محمد شفیع صاحب بھی ان کے ساتھ تھے، ان کے کہنے پر انہوں نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے ختم نبوت کامل۔ اس میں 100 قرآنی آیات، ہر آیت کی تفسیر اس میں لکھی ہے کہ اس میں عقیدہ ختم نبوت ان طریقے سے، ان آیتوں کے سیاق و سباق سے اور اس آیت سے دلالتاً، اشارتاً، صراحتاً کیسے ثابت ہو رہا ہے۔ 200 سے زائد حدیثیں نقل کی ہیں جن میں عقیدہ ختم نبوت ہے، اور تقریباً 1400 سال کے امت کے تواتر کو اس میں جمع کیا ہے، جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت پر اجماع کیا ہے۔ یہ جو باہر کے دوست ہیں، ان سے میری درخواست ہے، اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو خاموشی اختیار کر لیں تاکہ میں کچھ کہہ سکوں۔ توجہ فرمائیں۔ ان 100 قرآنی آیات میں سے ایک آیت کو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں میں عقیدہ ختم نبوت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس آیت کا تعلق میثاق کے، اللہ نے کچھ وعدے کچھ لوگوں سے لیے، جس کا ذکر قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ہے۔ ایک آدم سے قیامت تک کی ساری انسانیت سے وعدہ لیا تھا، ایک وعدہ انبیاء علیہ السلام سے لیا تھا، کچھ وعدے مختلف مقامات پر قوم بنو اسرائیل سے لیے تھے۔ اب وہ سارے وعدے نہیں،
میں نے اس وعدے پر گفتگو کرنی ہے. اس سے پہلے اللہ نے آدم سے قیامت تک کی ساری انسانیت کی روحوں کو جمع کیا. سورہ اعراف میں اس کی تفصیل موجود ہے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، اشارتاً ایک بات کہتا ہوں. آدم سے قیامت تک جتنی انسانیت نے وجود میں آنا ہے، ان سب کی روحوں کو اللہ نے عالم ارواح میں جمع کیا اور اللہ نے ان سے ایک سوال کیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں تمہارا معبود ہوں. نہیں، پوچھا رب ہوں یعنی میں پالتا ہوں یا کوئی اور پالتا ہے، یہ سوال تھا. اب جب اللہ نے یہ سوال کیا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں، تو آدم سے قیامت تک کی ساری انسانیت کی روحیں وہاں موجود تھیں. ان میں انبیاء بھی تھے، شہداء بھی تھے، صدیقین بھی تھے، صالحین بھی تھے، اولیاء بھی تھے، نیکوں کی روحیں بھی تھیں، بلکہ کافروں اور بد روحیں بھی تھیں. قیامت تک جس نے آنا ہے سب روحیں وہاں موجود تھیں، سب کے سب وہاں موجود تھے. مگر سوال چونکہ رب نے کیا تھا، تبدیل کرنا ہے، چونکہ سوال رب نے کیا تھا کہ میں رب ہوں یا کوئی اور ہے، تو جب کوئی استاد اہم ہو اور سوال کرے تو سوال کتنی آسان کیوں نہ ہو، بعض دفعہ طالب علم پہ روب چھا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا پوچھ لیا ہے. مثال کے طور پر کچھ سخت پانی پتی استاد ہو اور وہ شاگرد کو اتنے کہہ دے سورہ اخلاص پڑھ، تو ایک دفعہ تو بچہ ہل جاتا ہے نا، پتہ نہیں کیا پڑھنے کو کہہ دیا ہے. رب نے پوچھا میں رب ہوں یا کوئی اور ہے، تو پوری انسانیت پہ سناٹا چھا گیا. کسی میں دم نہیں تھا کہ کوئی کہہ سکے کہ رب کون ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، حضور یہ بات مفتی شفیع صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھی ہے کہ جب اللہ نے یہ سوال کیا، یوں تو آدم سے قیامت تک کی ساری انسانیت اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تھی، لیکن ان میں حضور فرماتے ہیں میں اپنے رب کے بالکل سامنے تھا. میں اپنے رب کے بالکل سامنے تھا. میں گفتگو کر رہا ہوں، سارے سامنے بیٹھے ہو، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن پورے مجمع میں کوئی ایک آدمی ایسا ہوتا ہے جو بالکل سامنے بیٹھا ہوتا ہے. اور یہ جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ کچھ آگے آ جائیں، کچھ سامنے آ جائیں، اس کی حکمت یہی ہے، جو بالکل سامنے ہوتا ہے وہ ادھر ادھر توجہ نہیں کرتا، اس کی توجہ کہنے والے کی طرف، کہنے والے کی توجہ اس کی طرف ہوتی ہے. اب آقا فرماتے میں اپنے رب کے بالکل سامنے تھا. اللہ نے جب یہ سوال کیا تو کسی کو جواب کا حوصلہ اور جرأت نہ ہوئی، تو سب سے پہلے میرے رب نے اپنی نظر کرم مجھ پر ڈالی. حضور فرماتے ہیں مجھ پر اللہ نے توجہ ڈالی. رب کی اس توجہ کا اثر مجھ پر یہ ہوا کہ سب سے پہلے اللہ نے مجھے بولنے کی قوت عطا کی، اور میں سب سے پہلے بولا بلا شہدنا، اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے. سبحان اللہ. جب میں نے کہا، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تو ہمارا رب ہے، تو میرے کہنے پر نبی بھی بولے کہ تو ہمارا رب ہے. آدم نے کہا، نوح نے کہا، ابراہیم نے کہا، کلیم نے کہا، خلیل نے کہا، انبیاء نے کہا، صدیقین نے کہا، شہداء نے کہا، صالحین نے کہا، سب بولے اللہ تو رب ہے. حتیٰ کہ جو کافر روحیں تھیں وہ بھی چپ نہ رہ سکی. محمد کی زبان کی وہ تاثیر تھی، پیغمبر کے کہنے کا وہ اتنا اثر تھا کہ وہ بھی بولے کہ اللہ تو ہم سب کا رب ہے. سبحان اللہ. اس لیے عالم میثاق میں سب سے پہلے اس سوال کے جواب میں اگر کسی کی گفتگو ہے تو وہ صرف حضور کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں ایک بات اسی کے ساتھ جڑتی ہوئی اور بھی سمجھ لو. میں سادہ سی باتیں کرتا ہوں، مجھے نہ تو خطابت آتی ہے نہ جوش آتا ہے،
نہ ہی میں نے آپ کے ہاتھ اٹھوانے ہیں، نہ نیچے کرانے ہیں، نہ آپ سے نعرے لگوانے ہیں، نہ آپ کو کہنا ہے کہ سبحان اللہ کہو. مجھے ضرورت نہیں ہے. اللہ کی رضا کے لیے بات. یار اس کی آپ ایکو اور ہوا یہ چانچو نہیں بند کر دیتے؟ ہاں با مہربانی، ورنہ اس کو بند کر دے تو اس مجمع کو تو میں بھی سنا سکتا ہوں. سب سے پہلے حضور نے کہا اے اللہ تو ہمارا سارے بولو. اب میں رب پر تقریر کروں تو ایک علیحدہ عنوان ہے، میں اس کو چھوڑتا ہوں. یہاں ایک اور بات کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے اہل سنت اکابر کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور معلم کائنات ہیں، کہ ساری انسانیت کو آپ نے تعلیم دی، سکھایا ہے. اب سوال یہ ہے کہ حضور سے پہلے تو 1,24,000 نبی آ چکے تھے، ان کی امتیں بھی گزر چکی تھی. حضور تو آخر میں آئے تو سب کے کیسے بن گئے؟ پھر آپ نے اپنی قیامت تک کی ساری امت کو خود نہیں سکھایا. آپ ہم آج مسلمان ہیں تو کم از کم حضور تک ہمارے علماء جو ہمیں حدیثیں پڑھاتے ہیں نا 30-35 واسطوں سے رسول اللہ تک پہنچتے ہیں. میرے پاس ایک سند ہے جس کی اجازت ہمیں قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دی تھی، جو 17 واسطوں سے رسول اللہ تک پہنچتے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بھئی حضور پوری کائنات کو آپ نے کیسے سکھایا؟ آپ نے تو صرف اپنے صحابہ کو سکھایا ہے، اور کئی بدبخت ہے وہ یہ بھی نہیں مانتے کہ صحابہ نے حضور سے پڑھا بھی ہے کہ نہیں، سیکھا بھی ہے کہ نہیں. وہ تو کہتے ہیں نبی نے 23 سال محنت کی، مشکل سے 5 آدمی مسلمان ہوئے. اس سے بڑی توہین رسالت اور کوئی نہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور معلم کائنات ہیں، معلم انسانیت ہیں. پوری انسانیت کو حضور نے کیسے سکھایا؟ تو آپ غور سے سمجھیں. وہ جو عالم میثاق میں آپ نے پڑھایا تھا، اس کے جواب میں قیامت تک کی انسانیت نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے. اللہ کی ربوبیت کا پہلا سبق آدم سے قیامت تک کی انسانیت کو محمد الرسول اللہ نے سکھایا. اس لیے حضور معلم انسانیت ہے. یہاں ایک بات اور بھی آ گئی، چھوٹی سی بات سے بات نکلتی ہے. حضور کے 2 نام ہیں، کسی نبی کے 2 نام نہیں. حتیٰ کہ رب کا بھی ایک ذاتی نام ہے اللہ، باقی سب صفات ہیں. رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، جبار ہے، غفار ہے، وہاب ہے، قہار ہے. سب صفاتی نام ہے، ذاتی نام صرف ایک اللہ. ہر آدمی کا ذاتی نام ایک ہی ہوتا ہے. عبد الکریم ذاتی نام، عبد الرحمان ذاتی نام ہے. کوئی بھی کسی کا نام ہوگا وہ ایک ذاتی نام ہے. ہاں حافظ بن گیا تو حافظ صاحب ہیں، قاری بن گیا تو قاری صاحب ہیں، عالم بن گئے تو مولانا صاحب ہیں، مفتی بن گئے تو مفتی صاحب ہیں. اب یہ جتنے القاب ہیں یہ صفات ہیں، ذات ایک ہی ہے. لیکن حضور کے ذاتی نام 2 ہیں. ایک ہے احمد، ایک ہے محمد. حضور احمد پہلے ہیں، محمد بعد میں ہے. اس لیے آپ کا عرشوں پہ نام احمد ہے، زمین پر محمد ہے. علماء نے لکھا ہے کہ احمد آپ کیسے بنے. احمد کا معنی ہے سب سے بڑھ کر رب کی تعریف کرنے والا. کہ جتنی حضور نے اللہ کی تعریف کی ہے پوری کائنات میں اتنی کسی نے نہیں تعریف کی. نوح علیہ السلام نے جو دعوت و تبلیغ کا کام کیا تھا، آپ کو پتہ کتنا عرصہ کیا تھا؟ علماء کہتے ہیں 950 سال. لیکن میں اس میں تھوڑی سی وضاحت عرض کر دوں کہ 50 سال نوح علیہ السلام کا پہلے گزرا، 950 سال تبلیغ کا دور، پھر طوفان 6 مہینے، اس کے بعد نوح علیہ السلام 350 سال زندہ رہے. 1400 سال کی نوح علیہ السلام کی زندگی ہے. تو اب نوح نے تو رب کے دین کی تبلیغ کی، چلو 950 سال. آدم رہے 1000 سال. حضور نے کتنی مدت تبلیغ کی ہے؟ 23 سال. 23 سال تبلیغ کی ہے. نوح 950 سال تبلیغ کر کے بھی
نوح ہے، احمد نہیں بنا۔ کہ سب سے بڑھ کے رب کی تعریف کرے، ایسا نہیں ہوا۔ آدم 1000 سال اپنی امت کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو جو قیامت تک چلنی ہے ان کو سکھا کے وہ آدم رہا ہے، احمد نہیں بنا۔ یہ 23 سال میں پڑھانے والے احمد کیسے بن گئے؟ اس کو ذرا سمجھیں۔ استاد جی آپ پڑھاتے ہیں کہاں؟ مثلا مولانا ہے، کیا نام ہے اسی کا؟ مولانا طاہر محمود صاحب۔ ایک بچے کو انہوں نے پڑھایا، اس نے 1 سال میں ان سے حفظ کر لیا۔ وہ کسی مدرسے میں استاد لگ گیا، اس نے وہاں 50 سال پڑھایا، ہر سال 50 بچے تیار کیے۔ اب وہ سارے بچے، سارے استاد اکٹھے کر کے بھی استاد کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ حالانکہ انہوں نے تو 1 سال پڑھایا تھا۔ اس لیے کہ آگے جتنا پڑھیں گے وہ سیکھا ہوا تو ان کا ہے۔ آدم سے قیامت تک پوری انسانیت جو رب کی تعریف کرے، نوح 950 سال کرے، آدم 1000 سال کرے، ابراہیم علیہ السلام 100 سے زیادہ، 100 سال سے زیادہ کرے، یہ جتنے بھی تعریف کریں گے سب سے پہلے رب کا تعارف سکھایا تو محمد نے ہے۔ اس لیے احمد سب سے بڑھ کر شاگرد جتنی تعریف کریں تذکرہ استاد کا ہوتا ہے، یہ جتنی رب کی تعریف کریں تذکرہ محمد کریم کا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، اس لیے آپ کا نام تھا احمد۔ اب میں اس موضوع پر آتا ہوں جس کے لیے میں نے آیت پڑھی ہے، تاکہ عقیدہ ختم نبوت آپ کو سمجھا سکوں۔ اب عالم میثاق میں جب حضور نے کہا نا کہ اے اللہ تو ہمارا رب ہے، میری طرف دیکھنا، یہاں جلسہ ہو رہا تھا، یہ ہمارے اسٹیج سیکرٹری تھے، سب کا نام لیتے تھے، سب کا تعارف کراتے تھے، سب کو بلاتے تھے۔ میرے جیسا کوئی آدمی بعد میں آیا ہو تو وہ یہ تو دیکھ رہا ہے کہ ایک آدمی نے چشمہ پہنا ہوا ہے، سر پہ ٹوپی ہے، خوبصورت سا لباس ہے اور بہت اچھا بولنے والا ہے، ہر آدمی کا تعارف کراتا ہے، اس کی شخصیت بتاتا ہے، اس کے متعلق تذکرہ کرتا ہے۔ لیکن میں کسی سے پوچھوں یار باقیوں کا تو اس نے بتایا، لیکن یہ بتاؤ یہ خود کون ہے، اس کا تعارف کرو۔ عالم میثاق میں جب حضور نے پوری انسانیت کی روحوں کو رب کا تعارف کرایا تو میرا وجدان یہ ہے کہ عام لوگوں کو تو حوصلہ نہیں ہو سکتا، لیکن ارواح انبیاء نے رب کے حضور یہ درخواست کی ہو، اے اللہ تیرا تو پتہ لگ گیا کہ تو رب ہے، پر یہ بتا جس نے تیرا تعارف کرایا تھا وہ کون ہے؟ اب اللہ نے حکم دیا کہ صرف نبیوں کی روحیں جمع ہوں، ان کو بتاتا ہوں وہ کون۔ چنانچہ ارواح انبیاء جمع ہوئی، ان کے سامنے جو تعارف ہو رہا ہے یہ تعارف محمد کا ہو رہا ہے۔ آقا نے جب رب کا تعارف کرایا تو احمد تھے، جب رب نے آقا کا تعارف کرایا تو حضور محمد بنے۔ احمد کے معنی جو سب سے بڑھ کر رب کی تعریف کرے اس کو احمد کہتے ہیں، اور رب سب سے زیادہ جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ اب اللہ نے کہا نبیوں اکٹھے ہو جاؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں وہ کون ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اللہ نے ارواح انبیاء کو اکٹھا کیا، جب نبی سارے آئے تو اس میں رسول بھی تھے، اس لیے کہ جو رسول ہوتا ہے وہ نبی ضرور ہوتا ہے، ہر نبی رسول ہو یہ ضروری نہیں، اس لیے اللہ نے انبیاء کو اکٹھا کیا تاکہ رسول بھی آ جائے، نبی بھی آ جائے۔ سب کے سب جمع ہو گئے، اللہ نے انہیں کہا کہ نبیو میں تمہیں بھیجوں گا، اس اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت، شریعت، طریقہ، عملی زندگی بھی دوں گا۔ کتاب صحیفوں کی شکل میں دے،
کتاب تورات انجیل زبور آسمانی کتابوں کی شکل میں دے، کتاب پہلے نبی کے احکامات دوسرے نبی کے حوالے کر دے، یہ انبیاء کے پاس چلا سلسلہ ہے۔ تم سب کو دوں گا کتاب بھی حکمت بھی، اپنے اپنے وقت میں تم سارے آ جاؤ گے۔ جب تم سب آ چکو گے، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول، سبحان اللہ، اب ثم کو مولوی سمجھ سکتا ہے، ثم للتراخی، عیسیٰ چلے گئے ابھی محمد آئے نہیں، ثم لمبا وقفہ درمیان میں گزرا، وہ کتنا گزرا؟ 650 سال، 571 72 سال کا عرصہ۔ اس دوران کوئی نبی نہیں آیا، کوئی ہاتھی نہیں آیا، کوئی راہبر نہیں آیا، کوئی مسلح نہیں آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، جب تک چلتی رہی۔ اس دوران اصحاب کہف آئے ہیں، اس دوران اور بھی نیک صالح لوگ، لیکن عیسیٰ کی شریعت پہ عمل کرتے ہوئے پھر زمانے میں دنیا میں جہالت آنا شروع ہو گئی، گمراہی شروع ہوئی، بے دینی شروع ہوئی، فطرت کا زمانہ شروع ہوا کہ ایک نبی چلا گیا، دوسرا ابھی آیا نہیں۔ اب یہ لوگ ضلالت اور گمراہی اور بے دینی کے زمانے میں ہیں۔ عرصہ گزر گیا، ثم بڑا وقفہ گزر گیا۔ وہ کتنا وقفہ تھا؟ 650 سال کا۔ ثم جاءکم رسول، پھر ایک رسول آئے گا۔ سارے بولو، پھر ایک رسول آئے گا۔ بعض مفسرین اس کی تفسیر میں یوں کہتے ہیں، ہر نبی نے دوسرے کو کہا تھا سما نہیں، جس نے بھی سما کہا وہ حضور کے لیے کہا ہے کہ اس نے آخر میں آنا ہے، یہ پہلے آئیں گے، پھر وہ ایک رسول آئے گا۔ یہاں نام نہیں، اللہ کہہ سکتے تھے سما جا محمد، لیکن اللہ نے کہا سما جاکم رسول، رسول آئیں گے۔ بھئی کون سے رسول ہیں؟ تو اس کو تھوڑا سا اگر آپ توجہ کریں تو بات سمجھا سکوں گا۔ وہ رسول آئے گا جس کے کلمے میں اس کی رسالت ہوگی۔ آدم سے عیسیٰ تک تمام نبیوں کا کلمہ پڑھو، کسی کے کلمے میں اس کی رسالت کا ذکر نہیں۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ داود خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ سب نبیوں کی ساری صفتیں ہیں، رسول کسی کو نہیں کہا گیا۔ اگر رسول ہے تو محمد کے کلمے میں، اس لیے فرمایا ثم جاءکم رسول، وہ رسول آئے گا جس کے کلمے میں اس کی رسالت ہوگی۔ جب تک اس کی رسالت کا اقرار نہیں کرو گے اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ثم جاءکم رسول، پھر وہ ایک رسول آئے گا۔ علماء کے لیے ایک بات ہے، نام اس لیے نہیں کہ الکنایۃ ابلغ من الصریح، اس میں جو حسن ہے لفظ رسول میں، شاید نام لینے میں وہ مزہ نہ آتا۔ اب یہ جو رسول آئے گا کرے گا کیا، اس کو بھی سمجھیں۔ مصدق لما معکم، تمہارے پاس جو ہے اس کی وہ تصدیق کرے گا۔ اکیلے حضور ہیں جنہوں نے پہلے سب کی تصدیق کی، پہلو میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پہلو کی تصدیق کی، بعد میں آنے کی بشارت تو دی، لیکن تصدیق اس وقت جب تک وہ آئے نا۔ عیسیٰ نے اپنے پہلو سے تصدیق کی، بعد میں بشارت دی، وہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، لیکن حضور نے پہلو کی تصدیق کی ہے، بعد میں کسی کی بشارت نہیں دی کہ محمد آخری ہیں، ان کے بعد کسی نے آنا نہیں۔ ثم جاءکم رسول، پھر وہ رسول آئے گا مصدق لما معکم، جو تمہارے پاس ہے، یعنی احکامات، شریعتیں، دین، کتابیں، وہ پیغمبر ان کی تصدیق کریں گے۔ دنیا کے تحقیق دان، دنیا کے سائنسدان اور نبیوں میں یہ فرق ہوتا ہے کہ بعد والا نبی پہلے کی تصدیق کرتا ہے
اور سائنسدان بعد والا پہلے کی تردید کرتا ہے. ماشاء پہلے کہتے تھے زمین ساکن ہے آسمان متحرک ہے، اب والے کہتے ہیں زمین متحرک ہے آسمان ساکن ہے. ایک دوسرے کی تردید کرتے ہیں، لیکن کبھی کسی رسول نے یوں نہیں کہا اس نے غلط کہا ہے میں ٹھیک کہتا ہوں. وہ کہتے ہیں مجھے یہ حکم ہے جو اس کا حکم تھا وہ بھی اپنی جگہ پر حق ہے. مصدق لما معکم. اب اللہ نے ان نبیوں کے ذمے ایک کام لگایا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. اس محمد پر تم نے ایمان بھی لانا ہے اور اس کے دین کی مدد بھی کرنی ہے. کیا کرنا ہے بھائی؟ ایمان بھی لانا ہے، اس کے دین کی تم نے مدد بھی کرنی ہے. اب یہ تھے تو پہلے، حضور تو آئیں گے آخر میں، ایمان کیسے لائیں؟ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کا قیامت پر ایمان ہے؟ زور سے بولو. جی حشر پر، بے شک، میزان پر، پل صراط پر، جنت پر، جہنم پر، آخرت پر آ گئی ہے؟ نہیں. آئی نہیں. پہلے مانتے ہو حضور آئے نہیں تھے، رب نے ان سے منوا لیا تھا کہ اس پر ایمان لانا. اگر تمہارے ہوتے ہوئے آئے تو ان کے دین کی مدد کرنا، ورنہ اپنی امتوں کو کہہ دینا وہ آخر میں آئیں گے ان کے دین کی خدمت کرنا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ان پر ایمان لاؤ، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور اس کے دین کی خدمت بھی کرنا. اس کا عملی مشاہدہ اللہ نے معراج کی رات بیت المقدس میں کرایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بیت المقدس میں تمام انبیاء کو روح مال جسد بیت المقدس میں جمع کیا ہے. سبحان اللہ. یوں نہیں کہ صرف روح تھے یا مثالی جسم تھے. وعدہ نبیوں سے لیا جا رہا ہے، مثالی جسموں سے نہیں لیا جا رہا. بے شک. انبیاء کو وہاں پر اکٹھا کیا اللہ نے. آدم سے عیسیٰ تک سب تھے. یہاں ایک جملہ کہتا ہوں، سارے بیت المقدس میں پہلے تھے، ثم جاءکم رسول، آخر میں حضور بیت المقدس میں داخل ہوئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب جو پہلے تھے میں آپ سے پوچھتا ہوں، ان میں آدم تھے؟ بے شک. بولو یار. بے شک. نوح تھے، بے شک. ابراہیم تھے، بے شک. یوسف تھے، بے شک. یونس تھے، بے شک. زکریا تھے، بے شک. الیاس تھے، بے شک. الیسا تھے، بے شک. ذوالکفل تھے، شیس تھے، ادریس تھے، غلام محمد تھا. نہیں. تو جو وہاں تھے وہ نبی تھے، بے شک. جو وہاں نہیں وہ نبی نہیں. اور یہ ثم جاءکم رسول، جب آخر میں محمد آ گئے، اب پیچھے تو جبریل نے بھی دروازہ بند کر دیا تھا کہ اندر کوئی نہ آئے، حتیٰ کہ جس نورانی براق پر حضور سوار ہو کے آئے تھے اسے بھی باہر باندھ دیا گیا کہ اس کو باہر باندھو، اندر نہ جائے، بے شک نورانی ہے، بڑا مقدس ہے، نبی کی سواری ہے، لیکن اندر وہ جو پہلے آئے وہ نبی ہیں، جو حضور کے بعد نہ کوئی آ سکتا ہے، نہ نبوت کا تاج کسی کو مل سکتا ہے. حضور سب کے آخر میں آئے. یہاں اس سے ایک تو حضور کا منصب یہ ظاہر ہوا کہ حضور خاتم الانبیاء سب کے آخر میں آئے. دوسرا منصب یہ کہ سب نبی پیچھے رہے، حضور مصلی پہ آئے. ہمارے پرانے زمانے میں کسی دور میں بھی یہ جہالت کی باتیں کرتا تھا، کیونکہ جب نیا خطیب ہوتا ہے تو نئی چیزیں یاد کرتا ہے تو وہ پھر ایسی رٹی رٹائی ہوتی ہے. آدم سچیدہ بھی میں نماز پڑھاؤں گا، نوح کہتا تھا میں پڑھاؤں گا، ابراہیم کہتا تھا وہ دل میں کہتے تھے، وہ تو دل میں کہتے تھے، ہمیں کس نے بتایا؟ یہ جہالت ہے. کسی نے نہیں کہا تھا کہ میں پڑھاؤں گا، وہ آئے حضور کے پیچھے پڑھنے تھے. سب اس انتظار میں تھے کہ وہ آئے جس کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے. آپ نے اتنا بڑے جلسے کا اہتمام انتظام کیا، یقینی بات ہے کسی ایک آدمی کے لیے آپ نے یہ پنڈال سجایا، لوگوں کو بلایا، جمع کیا. اب ہر آدمی کہتا ہے اور وہ کب آئے گا؟ وہ آئے گا تو جلسہ ختم ہوگا، وہ آیا تو اب وہ گفتگو ختم ہوگی تو جلسہ بھی ختم ہو جائے گا.
تو سارا وہ کائنات کا نظام جو شب اسرا تھا وہ حضور کے لیے سجایا گیا تھا. سب پہلے تھے، حضور آخر میں آئے کہ خاتم الانبیاء ہیں، اور جب مصلی پر گئے تو امام الانبیاء ہیں. یہ دوسرا اعزاز تھا جو حضور کو اس رات ملا کہ ختم نبوت کا تاج بھی حضور کے سر پہ سجایا گیا اور امامت نبوت کا تاج بھی حضور کے سر پہ سجایا گیا. اب یہاں ایک بات اور بھی آ گئی، چلو وہ بھی سنتے. امام کون بنا؟ پیچھے جتنے تھے عمر کے لحاظ سے بھی بڑے بڑے تھے. یعنی نوح علیہ السلام کی میں نے بتایا 1300-1400 سال عمر، ابراہیم علیہ السلام کی 100 سال سے زیادہ عمر، کسی نبی کی 1000 سال عمر، کسی کی کتنی. عمر کے لحاظ سے بھی بڑے تھے، کتابیں بھی ان کے پاس تھیں، لیکن مصلی پر ان میں وہ آیا جس کی عمر سب سے تھوڑی تھی. حضور کی اس وقت عمر مبارک 53 سال بھی پوری نہیں، کیونکہ مکے میں معراج ہوا ہے ہجرت سے 2 سال پہلے یا 1 سال پہلے. تو یہ 51-52 سال والا مصلی پہ ہزاروں سال عمر والے پیچھے، اس لیے کہ جس کے پاس قرآن ہو مصلی اسی کا ہو. ساری دنیا وزیر اعظم بیٹھا ہو، صدر بیٹھا ہو، گورنر بیٹھا ہو، حاکم بیٹھا ہو، بادشاہ بیٹھے ہوں، امیر بیٹھے ہوں، رئیس بیٹھے ہوں، کبیر بیٹھے ہوں، جب اذان ہو جائے گی مصلی پر قاری صاحب جائیں گے، حافظ مصلی پہ جائے گا. قرآن والا آگے ہے، تورات والا پیچھے ہے، قرآن والا آگے ہے، انجیل والا پیچھے ہے، قرآن والا آگے ہے، صحیفوں والا پیچھے ہے، قرآن والا آگے ہے، زبور والا پیچھے ہے. بتایا گیا کہ جس کے پاس قرآن ہے یہاں دنیا میں بھی آگے ہے، آخرت میں بھی آگے ہے. اور اگر آپ اسی شب اسرا کو اوپر دیکھیں، میری طرف دیکھیں، آسمانوں کی دنیا پر چلے جائیں تو آدم پہلے آسمان پہ ہے، عیسیٰ دوسرے پہ ہے، یوسف تیسرے پہ ہے، ادریس چوتھے پہ ہے، ہارون 5ویں پہ ہے، کلیم 6 پہ ہے، خلیل 7ویں پہ ہے، جبریل سدرہ پہ ہے، قرآن والا عرش پہ. قرآن والا سب سے آگے، قرآن والا سب سے اونچا. اب آقا مصلی پہ آئے کیونکہ رب نے کہا تھا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، محمد پر ایمان لانا ایمان کی سب سے بڑی علامت نماز ہے. تو اس امام کے پیچھے نماز پڑھو تاکہ تمہارا اس پر ایمان ثابت ہو جائے. ہمارے ہاں بھی جس مولوی سے نا چڑ ہو جائے تو چودھری صاحب مسجد چھوڑ دیتے ہیں. اکثر تو مولوی کو نکال دیتے ہیں، لیکن مولوی پکا ہو 14-15 سال سے ٹکا ہوا ہے تو پھر وہ خود چودھری چھوڑ دیتا ہے مسجد. میں دے پیچھے نہیں پڑتا، کیوں کہ میرا دوتے ایمان کوئی نہیں. جس پر تیرا ایمان نہیں، تیری اس کے پیچھے نماز نہیں، وہاں اللہ نے کہا پیچھے کھڑے ہو کر پڑھو تاکہ تمہارا ایمان پختہ ہو. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ کا مصداق تھا، اب یہ سارے حضور کے پیچھے کھڑے ہو. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. اب یہ مدد کیسے کریں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو آخری نبی کے آنے کی بشارت دی تھی. چنانچہ سیدنا عبداللہ ابن سلام، حضرت اسید ابن حضیر، علماء یہود میں سے بھی اور علماء عیسائیوں میں سے بھی، نصارہ میں سے بھی کئی لوگ کلمہ پڑھ کر صحابیت کا شرف حاصل کیا. یہ وہ لوگ تھے جو ان انبیاء کی تعلیمات کے نتیجے میں حضور پر ایمان لائے تھے. اور ان سارے نبیوں کے لیے فرض کفایہ کے طور پر اللہ قرب قیامت میں عیسیٰ کو بھیجیں گے. عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے. یہ وہ دور ہوگا جو امت پر سب سے بڑی آزمائش کا اور فتنے کا زمانہ ہوگا، جس وقت دجال کا فتنہ ہوگا. اس فتنہ دجال کو ختم کرنے کے لیے حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے. دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے. نماز کا وقت ہوگا.
آذان ہو چکی ہوگی، صفیں بنائی جا چکی ہوگی، تکبیر کہی جا چکی ہوگی، امام مصلی پر کھڑا ہوگا، اس وقت جو ہوگا وہ حضرت مہدی ہوں گے۔ امام کہاں پر ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام اوپر سے آواز دیں گے، اور بھائی مجھے اتار لو، میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ سیڑھی لگائی جائے گی، عیسیٰ علیہ السلام کو اتارا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ وہاں سے یہاں تک آ گئے، نیچے نہیں آ سکتے تھے؟ بھائی دوسرے آسمان سے اترے، یہاں مکان کی چھت پر آ گئے، مینارے پہ اترے ہیں، نیچے نہیں اتر سکتے؟ سیڑھی لگائی۔ فرمایا وہ عالم بالا تھا، یہ عالم اسباب ہے، وہاں رب نے اپنی قدرت سے چلایا ہے، یہاں اللہ اسباب کے تحت چلاتے ہیں، نظام کے تحت آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، درجہ عیسیٰ کا زیادہ یا حضرت مہدی کا؟ زور سے بولو۔ پوری کائنات کے صدیق، ولی، غوث، کتب، ابدال، ابو بکر جیسے کروڑوں اکٹھے ہو جائیں، کسی ایک نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ عیسیٰ تو صاحب شریعت رسول ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا مقام اونچا ہے۔ حضرت مہدی کہیں گے عیسیٰ کو آپ نماز پڑھائیں، حضرت عیسیٰ کہیں گے نہیں آپ پڑھائیں۔ آخر حضرت مہدی نماز پڑھائیں گے، عیسیٰ پیچھے کھڑے ہوں گے۔ عیسیٰ کیوں نہیں پڑھائیں گے؟ علماء کو ایک مسئلہ بتا دوں، اگر عیسیٰ مصلی پر کھڑے ہوں تو وہ تو صاحب انجیل ہیں، قرآن میں تو، نماز میں تو قرآن پڑھا جاتا ہے، وہ اگر کھڑے ہوں گے تو وہ تو انجیل پڑھیں گے۔ قرآن کے اندر نماز کا پڑھنا فرض ہے۔ اب حضرت مہدی پڑھیں گے تو عیسیٰ نے تو پیچھے پڑھا نہیں، یہ تو چپ کر کے کھڑے رہے، فرمایا وہاں 1,24,000 پیچھے چپ کر کے حضور کے کھڑے تھے، جیسے ان کی ہو گئی ایسے عیسیٰ کی مہدی کے پیچھے ہو جائے گی۔ اس لیے درمیان میں جتنے امام کے پیچھے چپ رہتے ہیں سب کی ہو جاتی ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ اب یہاں ایک اور مقام بھی حضور کا ظاہر ہوا، وہ یہ کہ حضور صرف نبی نہیں، صرف خاتم النبیین نہیں، صرف امام الانبیاء نہیں، بلکہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ نے کہا کہ حضور نبی الانبیاء ہیں، ہر نبی اپنی امت کا نبی ہے، محمد نبیوں کے بھی نبی ہیں، ان کو بھی حضور کا کلمہ پڑھنے کا حکم ہے۔ یہ سب حضور کی ختم نبوت کی شانیں ہیں۔ چوتھی چیز، وہاں ایک اجلاس ہوا تھا بیت المقدس میں، نماز ہو گئی تو پھر اس کے بعد ایک جلسہ ہوا۔ ہمارے ہاں نمازیں ہوتی ہیں جلسوں کے بعد، وہاں نماز پہلے پڑھتے تھے، جلسہ نبیوں نے بعد میں کیا۔ اس جلسے میں ہر نبی نے تقریر کی، اور تقریر کا انداز یہ تھا کہ ہر نبی نے اپنے فضائل بیان کیے اور رب کی تعریف کی۔ اب میں وہ سب کی تقریریں نہیں سناتا، چونکہ آپ نے ٹائم اس وقت دیا جب آپ کا جلسے کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو اب میں آپ کو ویسے ہی سما خراشی ہوگی اور آپ کا وقت ضائع کرنے والی بات ہوگی۔ اب میں بات کو آخری پیرہ میں لے آ رہا ہوں۔ ہر نبی نے اپنی تقریر کی تو حضور نے سب سے آخر میں تقریر کی۔ آپ نے جب اپنے فضائل بیان کیے، ان اللہ رفع لی ذکری ووضع عنی وزری واعطانی الکوثر وشرح لی صدری اوتیت جوامع الکلم نصرت بالرعب جعلت لی الارض مسجدا وطہورا حلت لی الغنائم ختم بی النبیون۔ آپ نے سارے اپنے فضائل جب بیان کیے تو حضرت ابراہیم نے کہا، لوگو محمد اپنے ان کمالات کی وجہ سے قیامت تک کی انسانیت کے بھی اور ان سب نبیوں کے بھی سردار بن چکے ہیں۔ اب یہ چار شانیں اس ایک قصے میں ظاہر ہوئی، حضور خاتم الانبیاء، حضور نبی الانبیاء، حضور امام الانبیاء، حضور اکرم سید الانبیاء۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔
جب یہ بات پوری ہو گئی تو میں آخری بات کہتا ہوں. اللہ نے فرمایا قال اقررتم واخذتم کیا ہے الا ذالکم مصری، اقرار کرتے ہو کہ میں اس محمد کو بھیجوں گا، اس پر ایمان لاؤ گے، اس کا کلمہ پڑھو گے، اس کے دین کی مدد کرو گے. اقررتم واخذتم الا ذالکم مصری، اور میرے اس وعدے پر پکے اترو گے. اخذتم کا معنی آسان بتا دوں، پکی گل ہے، وعدہ پکا ہو گیا. یہ ہے اخذتم الا ذالکم. میرا ترجمہ ہے، معاف کرنا کسی شیخ الحدیث سے نہ پوچھنا، مجھ سے پوچھنا. توجہ کریں، اخذتم الا ذالکم مصری، اللہ نے وعدہ لیا نبیوں سے. قالوا اقررنا، کل کہ اللہ ہمارا وعدہ ہو گیا. سب نے کہا ہمارا اقرار ہو گیا. صبح نماز پڑھو گے؟ انشاءاللہ پکی بات ہے. انشاءاللہ. جو پڑھیں گے ہاتھ کھڑا کریں. انشاءاللہ. ماشاءاللہ نیچے کریں. یہ اصل میں نے مسئلہ سمجھایا آپ کو. اللہ نے کہا بھی وعدہ کرتے ہو، انہوں نے کہا کرنا ہمارا وعدہ ہے. اب جب سب نے وعدہ کیا تو اللہ نے فرمایا قال فاشہدوا، سارے گواہ ہو جاؤ. کیا مطلب؟ انہوں نے ہاتھ اٹھایا تو انہوں نے دیکھا، 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 انہوں نے ہاتھ اٹھایا تو اس نے دیکھا، سب نے دیکھا، میں نے بھی سب کو دیکھا. تو اللہ کہتے ہیں ایک دوسرے کے سارے گواہ ہو جاؤ. فاشہدوا. لیکن اگلی بات اس سے عجیب ہے، تم گواہ ہو جاؤ کہ تم نے مجھ سے پکا وعدہ کیا ہے اور میرا وہ محبوب آئے گا، اس کی ختم نبوت پر، اس کی رسالت پر، اس کے دین پر، اس کی شریعت پر تم ایمان لے آؤ گے. فاشہدوا، گواہ ہو جاؤ. آگے اللہ نے فرمایا آنا معکم من الشاہدین، میں بھی تمہارے ساتھ محمد کی ختم نبوت کا گواہ ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آئے، بات سمجھنے کی. سبحان اللہ. بات یوں اگر ہوتی تو کوئی اور چیز تھی، وہ سمجھ آتی. اللہ کہتے تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ. انا علیکم شہیدا، میں تم سب کو جو دیکھ رہا ہوں میں تم پر گواہ ہوں. یہ اس کی حاکمیت ہے، یوں کہتے تھا. یوں کہ لیکن اس نے وہاں اپنے آپ کو حاکم بنا کر نہیں، نبیوں کے ساتھ کھڑا کر کے محمد کی ختم نبوت کا اعلان کیا ہے کہ جیسے تم مان رہے ہو آنا معکم من الشاہدین، میں بھی تمہارے ساتھ محمد کی ختم نبوت کا اعلان کروں. اب جیسے قیامت تک لوگ ختم نبوت کی حفاظت کرتے رہیں گے، ایسے قیامت تک اللہ بھی محمد کی ختم نبوت کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت کرے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تقریر زندہ باد. ماشاءاللہ اس ویلے نعرہ لائے جو تقریر ختم ہو گئی. اب ایک بات آپ کو سناتا ہوں بڑی عجیب. مولانا احمد علی لاہوری ہمارے بڑے بزرگوں میں سے تھے. ان کے انتقال کے بعد جمعیت علماء اسلام کے 1962 کی بات کر رہا ہوں، امیر بنے مولانا عبداللہ درخواستی، اور وہ تقریباً 35 سال جمعیت کے امیر رہے حضرت درخواستی. جس وقت درخواستی صاحب کو امیر بنایا گیا تھا تو اس وقت درخواستی صاحب سے عمر میں بڑے بڑے لوگ تھے. مثلا مولانا غلام غوث ہزاروی بہت بڑی عمر کی، بہت بڑے تھے درخواست صاحب سے. مولانا عبدالحق ککوڑا خٹک اس وقت تھے، مولانا صدر الشہید اس وقت تھے. آپ کے یہیں سید خورشید احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں، یہ بڑے بڑے پرانے لوگ تھے. درخواستی صاحب کی ان کے مقابلے میں اتنی عمر نہیں تھی، لیکن جب ان کو امیر بنایا تو یہ اٹک کے ضلع میں چھچ ایک علاقہ ہے. حضرت درخواستی وہاں گئے تو وہ اہل علم لوگوں کا علاقہ ہے، سارے علماء ہیں. مولانا غلام اللہ خان مرحوم کی پیدائش کی جگہ بھی وہی ہے. تو سارے علماء اکٹھے ہو گئے کہ جمعیت کا امیر آیا ہے.
تو حضرت نے فرمایا بھی میں یہاں ٹھہروں گا، ایک ہفتہ حضرت وہاں رہے، تو میں تفسیر سورت فاتحہ پڑھوں گا۔ تو سارے علماء آ گئے، بھائی چلو حضرت سے تفسیر پڑھیں۔ تو مولانا غلام غوث ہزاروی جو سب سے بڑے تھے، شیخ الہند اور انور شاہ کے شاگرد تھے، وہ حضرت درخواستی کے آگے نا قرآن کھول کے بیٹھ گئے تفسیر پڑھنے کے لیے، جب کہ درخواستی صاحب نے دیوبند بھی نہیں دیکھا، یعنی ادھر گئے ہی نہیں، یہی پاکستان دین پر شریف پڑھتے رہے، بس وہیں پڑھنے کے بعد اس میدان میں لگ گیا۔ تو کسی نے حضرت درخواستی کو کہا کہ بابا تو اپنا مقام دیکھ، اپنی شخصیت دیکھ، اپنا مرتبہ دیکھ، تو اتنا بڑا آدمی، یہ مولوی عبداللہ درخواستی جو یہاں رنگیار خان خانپور سے آئے، تو اس کے آگے قرآن کھول کے بیٹھ گیا ہے، تجھے تفسیر نہیں آتی تھی الحمد کی، کہ تو اس کے سامنے ایسے بیٹھ گیا ہے؟ یہ میری بات سمجھو کہ تمہیں اگلی بات سمجھا سکوں گا۔ حضرت ہزاروی نے فرمایا ارے پگلے ہو، یہ ٹھیک ہے کہ مجھے آتی ہے، لیکن جس کو ہم نے امیر بنایا ہے، اگر میں اس کی عزت ایسے نہ کروں تو تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ اس کا شان کیا ہے؟ اللہ آنا معکم من الشاہدین، تو عرش سے اتر کے نبیوں کی صف میں کھڑے ہو کے محمد کی ختم نبوت کی گواہی ابو بکر عمر عثمان کی طرح کیوں دے رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے جس کے سر پہ میں نے یہ تاج سجایا ہے، اگر میں اس کی ایسے گواہی نہ دوں تو ان کو کیسے پتا چلے گا کہ محمد کی ختم نبوت کا مقام کیا ہے؟ اللہ ہم سب کو اس عقیدے کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ میرے خیال ہے اسی پر میں ختم کرتا ہوں۔ میرے ذہن میں ایک عنوان تھا لیکن وہ اب میں سناتا نہیں ہوں اس لیے کہ اب ٹائم نہیں ہے۔ وہ یہ تھا کہ بر صغیر میں 3 تحریکیں چلی تھیں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی۔ ان میں ایک تحریک تھی مقدمہ بہاولپور، یہ 1927 سے لے کر 1935 تک چلی تھی، بلکہ 26 سے 9 سال تک۔ اس میں انور شاہ کشمیری ہندوستان سے آئے تھے، حضرت پیر میر علی شاہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، مولانا غلام محمد کھوٹوی وہ اس کے اندر شامل تھے، مولانا مرتضیٰ حسن چاند پوری تھے، ابو الوفا شاہ جہان پوری تھے۔ اس وقت مقدمہ بہاولپور میں ایک جج تھا، محمد اکبر اس کا نام تھا، بہاول نگر کا۔ اس جج نے وہ فیصلہ کیا، اس جج کو بڑی کیا کہتے ہیں لالچیں دی گئیں کہ تمہیں دلی کا ہائی کورٹ کا، سپریم کورٹ کا اور برطانیہ کے ہائی کورٹ کا جج بناتے ہیں۔ اس نے کہا میں بہاولپور رہوں گا اور نبی کی عزت کا یہ فیصلہ کر کے جاؤں گا۔ نواب نے بھی اس میں ایک کردار ادا کیا۔ یہ حضور کی امت میں پہلا عدالتی فیصلہ مسلمانوں کو نصیب ہوا جس پر محنت کی تھی انور شاہ کشمیری نے۔ ایک پہلی تحریک تھی۔ اس تحریک کی روشنی میں 1953 میں پھر ایک تحریک ختم نبوت امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری نے چلائی، ان کے ساتھ مولانا ابو الحسنات قادری، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، تمام مسلم علماء ملے اور انہوں نے بڑی محنت کی۔ اس 53 کی تحریک میں میری عادت ہے میں بات چور بھی نہیں ہوں اور جس کی جو حقیقت ہوتی ہے اسے چھپاتا نہیں، بتاتا ضرور۔ بریلوی مکتب فکر کے بہت بڑے عالم ہیں، ابھی کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئے، آپ میں سے اکثر لوگ نام سے واقف ہوں گے، مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کو 53 کی تحریک ختم نبوت میں حکومت نے پھانسی کا آرڈر دیا تھا، وکلاء نے محنت کی، پھانسی تو موقوف ہو گئی، تو وہ پھر اپنی طبی موت فوت ہوئے۔ تو مولانا اللہ وسایہ جو ختم نبوت کے اس وقت بڑے اہم مبلغ ہیں،
انہوں نے 53 کی تحریک ختم نبوت میں ایک بات لکھی ہے کہ مولانا عبدالستار خان نیازی سے پوچھا گیا آپ کی عمر کتنی ہے؟ انہوں نے کہا میری زندگی 7 دن اور 8 راتیں ہیں جو میں نے جیل کی اس کوٹھڑی میں گزاری تھی جو پھانسی کی تھی، یہی زندگی ہے، باقی تو شرمندگی ہے۔ ہر رات میں سوچتا تھا وہ کون سی رات ہوگی جب میں حضور کا دیدار کروں۔ اس تحریک میں 10,000 نوجوانوں نے لاہور کے مال روڈ پہ ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگا کے سینے پہ گولیاں کھائی تھیں، اور انہوں نے ہمت کے ساتھ اس تحریک کو کامیاب کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن اقتدار، حکومت، فوج، بہرحال اس وقت اسمبلی میں ہمارے اکابر علماء بھی اتنی تعداد میں کیا تھے بھی نہیں، بعد میں اسمبلیوں کا نظام آیا۔ پھر تیسری تحریک 1974 میں ختم نبوت کی چلی، اس میں آپ کے ملتان کا سارا کردار تھا۔ یہاں کے بچے جا رہے تھے، ان پر کچھ ظلم و ستم ہوا، اس کے جواب میں یہ تحریک شروع ہوئی، اور اس تحریک کے روح رواں اسمبلی میں تھے مولانا مفتی محمود، مولانا شاہ احمد نورانی، محترم پروفیسر غفور احمد مرحوم، اسی طریقے سے مولانا غلام غوث ہزاروی، یہ اکابر علماء تھے۔ اسمبلی کے باہر اس تحریک کو چلا رہے تھے اس وقت مولانا سید محمد یوسف بن نوری، شیخ الاسلام مولانا عبداللہ درخواستری، اور اسی طریقے سے ہر ضلع کے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، تمام مکاتب فکر کے علماء نے ایک ہو کر وہ تحریک چلائی۔ 3 مہینے اسمبلی میں ایک کیس چلا، آخر اسمبلی کے فلور پر اس وقت 200 کے لگ بھگ ان کی تعداد تھی اسمبلی کے ارکان کی، ایک رکن غیر مسلم بھی ایسا نہیں تھا جس نے قادیانیوں کے کفر پر دستخط کیا۔ سب نے کہا بشمول ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے کہ یہ غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، ان کا جو عقیدہ مسلمانوں کا ان کے متعلق ہے، ان کافروں نے، اقلیتوں نے بھی کہا کہ ہمارا وہی عقیدہ اس کے متعلق ہے۔ اور ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے جب اس پہ دستخط کیے تھے تو اس نے ایک جملہ کہا تھا، میں عقیدہ ختم نبوت پر دستخط کیا کر رہا ہوں، میں اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر رہا ہوں، اس کی پاداش میں مجھے امریکہ پھانسی دے گا، لیکن میرے پاس عمل کوئی نہیں، قیامت کے دن یہی میرا عمل میری نجات کا باعث بنے گا، اور آقا میری شفاعت کریں گے کہ میں نے حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کی۔ اللہ اس کے درجے بلند۔ جن جن لوگوں نے اس میں کردار ادا کیا، اس کے بعد سے اب تک 50 سال اس فیصلے کو گزر چکے ہیں۔ فیصلے اب بھی آئین میں ہیں، اب بھی قانون وہی ہے، افسوس یہ ہے کہ اس پر عمل نہیں ہو رہا۔ اب جو ہمارے اکابرین نے تحریکیں چلائی ہوئی ہیں اور ہر جگہ ختم نبوت کی کانفرنسیں ہیں، اس کا مقصد عقیدہ ختم نبوت عوام کو سمجھانا، اس کی اہمیت بتانا اور اس پر عمل کرانا ہے۔ اس لیے آپ اپنے اپنے علاقوں میں اپنے سر چڑھ کر نہیں، جذبات میں آ کر نہیں، نعرے بازیاں کر کے نہیں، بلکہ علماء کی مشاورت کے ساتھ، وکلاء کے تعاون کے ساتھ آئینی اور قانونی جنگ لڑ کے ان بے دینوں کو کیفر کردار تک پہنچوائیں۔ اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائیں گے، ختم نبوت کی حفاظت وہ تو رب نے کی ہوئی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ اب یہ جو اگلی آدھی صدی آ رہی ہے ہماری، جس کی ابتدا 7 ستمبر سے ہو چکی ہے، وہ ہے نظام اسلام کی صدی۔ پچھلی تھی ختم نبوت کی آدھی صدی، یہ صدی خلافت راشدہ کے دور کی۔ انشاءاللہ العزیز بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ اسلام کا عادلانہ نظام اس ملک کا مقدر بنے گا، اور یہاں پر خلفائے راشدین کی
عدالتی نظام ہماری عدالتوں میں آئے گا. اللہ تعالی ہمارے وطن کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے. آپ باہر نکلیں گے تو سامنے ایک گاڑی ہے، اس میں ایک یہ خط ہے، لکھا تو حضرت علی نے ہے، لکھوایا میرے نبی نے ہے. اس کی تاثیر یہ ہے کہ جس گھر میں ہو اس گھر کو اللہ جن جادو کے اثرات سے محفوظ رکھتے ہیں. دوسری گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی مریض ہے، اس کو رات کو سکون اور نیند نہیں آتی تو یہ اس کے سر کے نیچے رکھیں، سکون کی نیند کرے گا. اس طریقے سے حضور کی سیرت پر یہ میرا ایک کیلنڈر ہے، اور یہ بھی حضور کی ختم نبوت کا معجزہ ہے کہ دنیا میں کسی نبی کی زندگی محفوظ نہیں، حضور کی زندگی کا ایک ایک ورق محفوظ ہے. اس میں آپ کے اصحاب، ازواج، خاندان، کاتبان وحی، دربار رسالت کے سفیر، 27 جنگوں میں شرکت، 63 سالہ زندگی کا نچوڑ اس کے اندر میں نے اکٹھا کیا ہے. پڑھے لکھے دوست اس کو لیں، اپنے بیٹھکوں میں، مسجدوں میں، اداروں میں لگائیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے. اور کچھ کہنا ہے؟ دعا کریں.